چوئی صاحب، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مطلب یہ مجھے ایک چیز پہ بڑا سخت اعتراض ہے. ایک پارٹی ہے زیر عتاب ہے، بقول آپ کے سخت پریشانی میں ہے، مسائل ہیں، چیلنجز کا سامنا ہے، اور جس صوبے میں سب سے زیادہ ان کو اتحاد کی ضرورت ہے، وہاں پہ کٹھے مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. مطلب واٹس ایپ کھیل رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ساڑھے کارکنان جڑے نے انہوں نے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو کم از کم یہ امپریشن اچھا زیادہ جو صاحب بڑے لوگ ہیں یہ نہیں. پہلے آپ بھی تھوڑا سا نا، یو اے ونڈرفل پرسن اینڈ گریٹ اینکر، آئی مسٹ سے دس. ہیونگ سیڈ دس، 4-5 ایشوز اس میں آ رہے ہیں. پہلے تو ہے نا کہ کوئی وہاں جو ہے نا بانی چیئرمین سے ملاقات جو ہے، کوئی کاغذ پینسل کسی کے پاس نہیں ہوتا. یعنی انہوں نے کیا کہا، کیا یعنی تحریری شکل میں کوئی احکامات دیے نہیں دیے، کیونکہ جہاں وہاں ٹیلی فون یعنی کہ وہ کیا ہی نہیں جاتا ریکارڈ، وہ پینسل کاغذ لے کے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو پھر جو بندہ جو مل گیا تھا وہ اپنی مرضی کا ایک میسج جو ہے نا آگے پھیلا دیتا ہے. ایک دوسرا، اگر ان کو سزائیں ہوئی تھی احمد چٹھا صاحب کو اور ان کے ساتھ دوسرے جو ہے، تو اس طرح عالیہ حمزہ کو بھی سزا ہو چکی ہے. تو پھر اس وقت تو پارٹی کے اوپر کوئی لیڈرشپ موجود ہی نہیں ہے بڑے صوبے میں، کیونکہ سب کو کسی کو 10 سال، کسی کو پتہ نہیں کتنے سال سزائیں ہو چکی ہیں. تو دوسرا یہ ایشو ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو جاتا ہے وہ ایک اپنی مرضی کا میسج جو ہے بنا کے ان کو کوٹ کر دیتا ہے. پھر اگلے 10 دن جو ہے اس کی وضاحت اور اس کو کانٹریڈکٹ کرنے میں، تو یہ ایک طوائف الملوکی کا سا ماحول بنا ہوا ہے. جو صاحب میں یہاں تک آپ کی بات سے ٹو سم ایکسٹینٹ متفق ہوں، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ صاحب، آپس میں کمیونیکیشن، ٹیلی فون، کوئی واٹس ایپ، کوئی سگنل، مطلب آج کل اتنی ملٹیپل جو آپ کے پاس موڈز آف کمیونیکیشن ہے، بندہ پہ جو آتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار یہ صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے لسٹ بھجوائی، ان کو یہ کیا. عبدالقادر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ کیوں تتر بتر ہونے کا تاثر دے رہی ہے، نمبر 1. اور آج جو یہ خبر چل گئی ہے کہ کوئی سابق لیڈران ملے ہیں شاہ محمود سے یہاں لاہور میں ہسپتال میں، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ چوئی صاحب پہلے تو یہ ذرا کلیئر کر دینا، یہ جو ابھی آپ نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا کہ ایک جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر ذمہ داری کلیریفیکیشن کی اور ایک تمہارے اوپر ہے. چلیں گو اہیڈ. تو یہ 2 لسٹیں کل دے میسنجر، تو کون میسنجر کس کو کل کرنا ہے؟ تو بیسیکلی آپ کا کویسچن یہ ہے کہ یہ 2 لسٹیں کیوں آئی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام آخری ٹائم پہ کس نے ڈالا. یہ ایک ابہام اس ٹائم سوشل میڈیا پہ، آپ نے وہ جو لسٹ دکھائی تھی ابھی، اس میں 4تھے نمبر پہ سلمان اکرم راجہ صاحب آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ بعد میں ایڈ کرایا گیا ہے. میری وکیل سے بات ہوئی ہے جو موقع پر موجود تھے جنہوں نے یہ نام ایڈ کروایا. جی نہیں دیکھیں، ہمیں فیکٹس کے اوپر جانا ہے. جنہوں نے یہ نام ایڈ کیا ہمیں ان کا بھی تو پوائنٹ آف ویو لینا ہے نا. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اس موقع پہ پریزنٹ نہیں تھے جب یہ 3 نام لکھوائے. بعد میں عمران خان صاحب نے ہدایات دی کہ سلمان اکرم راجہ کا نام ایڈ کیا جائے. وہ نام بعد میں ایڈ ہوا، پھر جج سے سٹیمپ لگوائی گئی، اس کے اوپر آپ دیکھیں جج کی سٹیمپ بھی ہے اس لیٹر کے اوپر، اور پھر وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دیا گیا. دیٹ مینس کہ سلمان اکرم راجہ آتھرائز تھے پہلے سے ہی. یہ اس ڈیٹ سے جو کہ 1 اکتوبر 2025 کی ڈیٹ ہے، اس سے آتھرائز تھے، وہ لسٹ دے سکتے تھے. لیکن ضرورت نہیں تھی، وہ بیرسٹر علی ظفر دے رہے تھے، وہ کنٹینیو کرتے جا رہے تھے. لیکن ابھی جب سہیل آفریدی نے ملنا تھا بانی پی ٹی آئی سے، تو وہ چلے گئے عدالت. تو عدالت نے یہ کہا کہ جو لسٹ سلمان اکرم راجہ دیں گے اس لسٹ والے لوگوں کی ملاقات کرائی جائے. تو سلمان اکرم راجہ نے پھر اپنے طور پہ ایک لسٹ دی، اور وہ اڈیالہ جیل بھیجنے سے پہلے انہوں نے علی ظفر صاحب کو واٹس ایپ کی. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ان کی کمیونیکیشن یہاں پہ ہونی چاہیے تھی. اتنی بڑی پارٹی ہے، اس کا سیکرٹری جنرل اور جو ذمہ داران ہیں ان کی کمیونیکیشن میں اتنا گیپ ہے کہ وہ کیوں گیپ ہے؟ انسائیڈ سٹوری کو جانتے ہیں اب حسن ایوب صاحب سے بھی کافی ان کے پاس انفارمیشن ہے. جی سر، یہ احمد چٹھا صاحب، بلال اعجاز صاحب، جو صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کنوکٹ ہیں، تو عالیہ حمزہ کنوکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور عمران احمد نیازی صاحب وہ بھی کنوکٹ ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ تو اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلے ہیں نا. پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ سزا یافتہ مجرم ہوئے ہیں. فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، یہ ایبسکانڈر ہیں، یہ جیل نہیں گئے. جب ایبسکانڈر ہے، مفرور ہیں. اب انہوں نے پارٹی، اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جو نااہل کنوکٹ شخص ہے اس کو سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. یہی مسائل ہو رہے ہوں گے جو انہوں نے فورس ہی کیے تھے، جو آج تحریک انصاف کر رہی ہے، جس سے بھگت رہی ہے، جس سے گزر رہی ہے. اچھا، ایک طرف جناب کہا جاتا ہے کہ علیمہ خان کا سیاست سے کوئی لینے دینا نہیں ہے. وہ خود بھی کہتی ہے جی سیاست سے متعلق سوال نہ کریں.
پھر جناب اپنے تمام کے تمام فیصلوں کے اوپر جو ہے نا اوپر سٹیمپ لگواتی ہیں. اب انہوں نے یہ بھی کلوا دیا تھا کہ صرف اور صرف جو ہے میرے پیغامات جو ہے اس سے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب. صرف سلمان اکرم راجہ کا نام آیا کہ 4 نام شامل ہوئے ہیں اس فہرست کے اندر. تو یہ پھر عزما خان نے اگر کیوں بولا کہ صرف سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ کریں گے, پہلی بات. اور سلمان اکرم راجہ کس کا آدمی ہے, اس کی ڈورے کون ہلا رہا ہے؟ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بتایا آپ کو کہ وہ علیمہ خانم ہے. علیمہ خانم ہے طاقت اصل. علیمہ خانم جو ہے وہ چاہیں تو آج کسی کو بھی پارٹی سے نکال سکتی ہیں. عزائم ہیں ان کے پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے. اور بشرا بیگم کا جو کیمپ ہے یعنی عالیہ حمزہ اینڈ کمپنی, ان کے لیے اب پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ زمین تنگ ہو رہی ہے. کیوں جی؟ جو عمران صاحب جن کا ذکر ہو رہا ہے, جو وکیل صاحب ہے جنہوں نے آگے پیغام دیا تھا, ان کے خلاف بھی سازشیں سٹارٹ ہو پڑی ہیں برسٹر عمران کے خلاف. اور کیوں؟ کیونکہ مشال یوسف زئی ہو جائیں, بشرا بیگم ہو جائیں, یہ عمران صاحب ہو جائیں, عالیہ حمزہ ہو جائیں, یہ ایک گروپ ہے. اور اس وقت بشرا بیگم کا گروپ جو ہے وہ زیر عتاب آ چکا ہے. پہلے علی امین کو گرایا, اب بشرا بیگم گروپ کی باری ہے. علی امین تو آؤٹ ہو چکا, کابینہ ساری وہی آ گئی ہے. اب بشرا بیگم کے جو سارے لوگ ہیں, مشال یوسف زئی کو جس طرح جتن کر کے سینٹر بننا پڑا, یعنی ایک نام جو دیا تھا جو اڈیرا کے ہمارے چانسلر ہیں, تو اس نام کے اوپر بھی جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو پا رہا جی. یہ بشرا بیگم ورسز علیمہ خانم صاحبہ, یہ جو علیمہ خان کی اس ٹائم پارٹی میں سنی جا رہی ہے, سہ ہے ان کی, وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ پر صرف علیمہ خان کا اعتماد نہیں ہے, وہ عمران خان کی بھی بیکنگ ان کے پاس ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اختلافات بھی ہو رہے ہیں کیونکہ سلمان اکرم راجہ انفورس کرا رہے ہیں کچھ چیزوں کو. اب سلمان اکرم راجہ ورسز بیرسٹر علی ظفر کی ریسنٹ ایگزامپل آپ نے دیکھی, سلمان اکرم راجہ ورسز عالیہ حمزہ کی ایک ایگزامپل چل رہی ہے, سلمان اکرم راجہ ورسز مشال یوسف زئی چل رہا ہے. اگلی سٹوری